اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ دنیا کا جدید سسٹم ہے تو کیا اس کے لیے کراچی ٹھیک لوکیشن ہے؟ کراچی کا انفراسٹرکچر اس کے مطابق ہے؟ قانون بنانا بہت آسان بات ہے. پہلے جو اوور آل سسٹم ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن ای چلان جو ہے وہ نافذ ہے. پہلے جو اوور آل سسٹم ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن ای چلان جو ہے وہ نافذ ہے. بہت شکریہ میڈم، آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی. یہ دنیا کا سب سے جدید نظام ہے اور یہ نظام ظاہر ہے آپ کا انفراسٹرکچر جدید ہوگا تو اس پہ کامیاب ہوگا. قانون تو بنتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی موٹر وہیکل رجسٹریشن کے قانون ہیں سندھ گورنمنٹ پروفیشنل کے. تو ابھی انہوں نے 1965 کا جو موٹر وہیکل ٹرانسپورٹ کا قانون ہے اس کے اوپر امینڈمنٹ کی ہے اور یہ فیس لیس جدید چلان کا یہ سسٹم لا رہے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ دنیا کا جدید سسٹم ہے تو کیا اس کے لیے کراچی ٹھیک لوکیشن ہے یا کراچی کا انفراسٹرکچر اس کے مطابق ہے؟ قانون بنانا بہت آسان بات ہے. قانون چند لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے بہترین انوائرمنٹ کے اوپر قانون بنا سکتے. قانون کے اوپر عملداری کروانا بہت مشکل کام ہے. ظاہر ہے آپ یہاں روڈ پہ جاتی ہوں گی، کیا حال ہے ہمارے سندھ کے چاروں کا، خاص کر کے کراچی کا. یہ جب سے بارشیں ہوئی ہیں جو چھوٹا سا کھڈا تھا وہ 3 گنا بڑا کھڈا ہو گیا. تو اس سے ہماری کافی میٹنگ ہوئی ہے ڈی آئی جی صاحب سے، ابھی بھی میری اس کے بعد بھی میٹنگ ہے. ہم نے بھی ان کو سندھ کے آفیشل جو ہیں، سندھ کے ٹرانسپورٹ کے منسٹر ہیں، ان کو بھی یہی بات کا باور کروایا ہے کہ آپ عوام کے اندر پہلے شعور لائیں. اس کا عوام کے اندر شعور ہوگا تو قانون کے اوپر عملداری ہوگی. جس طرح سے آپ بات کریں نا کہ عوام کے اندر شعور لائیں، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کے اندر جب اویئرنیس ہوگی تو آپ کوئی رول فالو کریں گے نا. رول کون فالو کرتا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پہلے آپ کتنے بھی رولز بنا دیں لیکن آپ کو لوگ اس طرح کے چاہیے، آپ کو مائنڈ سیٹ اس طرح کا چاہیے کہ وہ اوبے کریں، وہ رول کو فالو کریں. پھر آپ کو انوائرمنٹ اس طرح کا چاہیے. اگر کوئی رول کی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے تو وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. دوسرا، سندھ کے آفیشل سے جب آپ نے بات کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ ساری باتیں بتائیں تو آپ کو کیا آنسر آیا؟ انہوں نے آپ سے کیا کہا کہ بھئی یہ ہم نے کس وجہ سے جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، ہم کیا کیا ہے ہم نے نافذ؟ سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پوری دنیا میں یہ اپنایا جا رہا ہے. تو پوری دنیا میں تو ٹھیک ہے، اس کی صلاحیت بھی ہے ان کے اندر اور عوام کے اندر شعور بھی ہے. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پورے کراچی کے اندر تقریباً 45 لاکھ بائکیں اور یہ پہلے کا قانون ہے کہ جو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے اس کے اندر بائک کا الاؤ نہیں ہے. فاسٹ ٹریک چاہے آپ پہ بائک الاؤ نہیں. آپ کیمرہ لے کے نکلیں، ہم نے یہ ڈی آئی جی صاحب کو بھی کہا کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ نکلیں. 90 to 95% بائک آپ کو فاسٹ ٹریک میں ملیں گی. کیونکہ سر اویئرنیس یہ نا، بائک جو بندہ بائک پہ ہے نا اس کا دماغ یہ ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے تیز نکلنا ہے. مطلب میرے پاس بائک ہے اس لیے کہ میں جلدی پہنچوں گا، میرے پاس بائک ہے اس لیے کہ ٹریفک میں اگر میں پھنس گیا ہوں تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور پھر فاسٹ ٹریک کی آپ نے بات کی تو بائک ہمارے ہاں جس کے پاس بائک ہے وہ تو کہتا ہے فاسٹ ٹریک بنا ہی میرے لیے. اب آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ فاسٹ ٹریک پہ بائک نہیں چلتی، لیکن ہمارے ہاں جس کے پاس بائک ہے وہ تو اپنی زندگی میں دھوم مچا رہا ہے. مطلب اگر کوئی گھر سے بائک لے کے نکلا ہے اس کے ذہن میں پہلے دماغ میں یہ بات ہے کہ بائک میں نے اس لیے لی ہے کہ میں سب سے پہلے پہنچوں گا، میں سڑکوں پہ دھوم مچاؤں گا، میں فاسٹ ٹریک پہ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس بائک ہے اور میں ٹریفک جیم میں تو رکوں گا نہیں، میں فٹ پاتھوں سے آڑی تڑی کر کے میں اپنی بائک سے نکل جاؤں گا. تو ہمارے ہاں تو بائک کا مطلب ہے تیز رفتاری، بائک کا مطلب ہے جلدی پہنچنا. تو جس شہر میں بائک کا مطلب ہی تیز رفتاری ہے اس شہر میں پھر آپ کس طریقے سے رول بنائیں گے؟ اور آپ کسی بائک والے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ فاسٹ ٹریک ہے یا یہ میڈیم ٹریک ہے، بھائی ادھر سے نہیں جانا یا ادھر سے نہیں جانا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ پھر دوسرا میڈم اس کے اندر بہت سی اس کے اندر نیگلیجنس ہے. اب ہمارے اندر لوگوں کو شعور نہیں ہے. اب ایک بندے کے اوپر چلان ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ 14 ڈیز کے بعد وہ چلان ڈبل ہو جائیں گے، 21 کے بعد اور ڈبل ہو جائیں گے. آفٹر 6 منتھ کے بعد اس کا کیا نام ہے، اگر لائسنس ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پھر میرے خیال میں 12 منتھ کے بعد اس کا NIC بلوک ہو جائے گا. تو میرا تو یہی بات کا ماننا ہے کہ پہلے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے ان کو کیمپین کرنی چاہیے. خاص کر کے جو ٹریفک پولیس ہے، جس طرح وہ ہر گلی چوراہے شاہراہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح ان کو اس
قانون کو چلانے کے لیے ایک شعور کے لیے ای کیمپین چلان چلانا. کا سسٹم جو ہے وہ کیسے کام کرے گا, مطلب کس طرح کام کرتا ہے یہ بتائیں. یہ دنیا کے جو جدید کیمرے ہیں یہ اس کے تھرو کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی کراچی کے اندر کوئی 250 سے 300 کیمرے انہوں نے جدید لگائے. پورے کراچی کو کور کرنے کے لیے کم از کم 1300 سے 1500 کیمرہ چاہیے. ٹھیک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سال کے اندر بھی بہت مشکل ہے کہ انہوں نے اتنے سالوں کے اندر 200 سے 250 کیمرہ کیے ہاں. اور ان کو کرنے ہیں پورے کراچی کو کور کرنے کے لیے 1300 سے 1500 کیمرے. اوکے. وہ کیمرے لگیں گے تو پھر یہ سسٹم چلے گا. صحیح. اگر وہ کیمرے اس نہیں لگیں گے تو یہ وہ والی بات ہو جائے گی کہ جو ریڈ زون کے ایریے ہیں یا کچھ پوش علاقے ہیں وہاں تو یہ قانون چل سکتا ہے, پر ظاہر ہے جب پوری کراچی میں نہیں ہوگا تو اس پہ وہ کیسے چلائیں گے. پوری تو کراچی ابھی میں. اس قانون کے اوپر کافی سوال ہے اور اس کے اوپر ورکنگ بھی ہو رہی ہے. تو دیکھیں آپ کے کیا 3 مین ریزرویشن پوائنٹس کیا ہیں؟ دیکھیں میں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ شعور جو ہے عوام کے اندر صحیح. اس کو اجاگر کرے. ٹریفک پولیس ہاں. دیکھیں چلان کے لیے تو وہ مشہور ہے نا, صحیح. اویئرنیس کے لیے مشہور کہ بھائی یہ چلان آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کو یہ چیز ہوگا. کم از کم 6 منتھ اس کے اوپر اویئرنیس پروگرام کروائے جائیں. کر بھی رہے ہیں پر وہ ہیوی جو ہمارے ٹرانسپورٹر ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہو رہی ہیں, پر ہر الگ الگ سٹیک ہولڈر ہے نا یہاں کراچی شہر کے اندر. میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ 44-45 لاکھ بائک ہے